الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھر میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرماتا انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینوں کو بدلیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال جو ایک خاص پس منظر میں ہے صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ سوالات نہیں کرتے تھے، کیونکہ بلا وجہ سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے اگر تو تقریباً 14 سوالات قرآن مجید میں ہیں، یعنی 14 مقامات پر ہے جو یسألون کا سوال کیا گیا۔ اس میں سے 2 مقامات ابھی گزر چکے، پہلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور دوسرا یہ ہے۔ بقیہ 6 مقامات بھی سورہ بقرہ میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 6، یعنی یہ ٹوٹل 8 سورہ بقرہ میں ہے سوالات، اور 6 سوالات دوسری صورتوں میں ہیں، جیسے سورہ انفال۔ اس کا پہلا بالکل شروع ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، یعنی سوال ہی سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے۔ یہ ایک خاص پس منظر میں اس لیے ہے کہ چاند جو ہے اس سے عبادت کے اوقات کا تعین ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے۔ اور اس میں جو حرمت کے 4 مہینے ہیں اس سلسلے میں بھی ہے، یعنی اس میں ایک مہینہ جو حج کیا جاتا ہے ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سوال پیچھے سے جو پوری گفتگو چلی آ رہی ہے اور آگے جو گفتگو ہے اس سے متعلق ہے، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ سوال کو بہت ڈیٹیل میں نقل نہیں کرتا ہے، بہت اختصار کے ساتھ، اور جواب کو بہت تفصیل کے ساتھ۔ جب آدمی جواب پڑھتا ہے تو سوال پورا کے پورا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ آگے جو جواب آئے گا تو سوال بالکل واضح ہوتا چلا جائے گا، یعنی وہ چیز اختصار سے کر کے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب
اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے۔ اس میں اس سوال کے بعد جو آگے آنے والی ہے وہاں پر مزید گفتگو ہوگی۔ دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آنا تمہارا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی، اور گھروں میں تو دروازے سے آیا کرو۔ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ حج کے ایام میں دو چیزیں کیا کرتے تھے، اور ان کا مزاج تھا یہ۔ ایک تو یہ کہ حج کے ایام میں وہ گھر میں آگے سے نہیں داخل ہوتے، پیچھے ایک موگا بنا رکھا تھا انہوں نے گھر کا، اسی سے داخل ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جن کپڑوں میں وہ عام حالات میں رہتے تھے ان کپڑوں میں طواف کرنا وہ درست نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو اس لیے بنایا تھا ان لوگوں نے کہ ان لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہ کا بھی کام کرتے ہیں، اس لیے حرم میں یہ کپڑے خاص طور سے طواف کے وقت نہ استعمال کیے جائیں جو گناہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری بات، گھروں میں ہم اسی حالت میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ایام، پاکی کے ایام میں پیچھے سے داخل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار بھی جو تھے جب سفر کا ارادہ کرتے اور سفر کا ارادہ ملتوی ہو جاتا تو ان ایام میں وہ گھروں میں آگے سے نہیں پیچھے سے آتے تھے۔ اصل میں یہ چیز پیش کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، پچھلی امتوں میں جو گمراہی آئی اس میں سے ایک یہ تھی کہ نیکیوں کو انہوں نے بعض علامتی چیزوں میں شامل کر لیا۔ بعض علامتی چیزیں جو دکھاوے کی ہوتی تھی وہ کرتے تھے اور اسے وہ نیکی سمجھتے تھے، یعنی بنا لیا اس کو اور اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو آج کے دور میں بھی ملے گی، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے آج کے دور میں لوگوں نے جلوس نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ تو کچھ علامتی چیزیں لوگ متعین کر لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنی نیکی اور دین کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ گمراہ اقوام میں آپ کو پوری ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے یہ چیز ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نیکی یہ نہیں ہے گھروں میں تو دروازے سے آیا کرو، اور یعنی وہ کام کیا کرو جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے احکامات سے پر عمل کرنے اور بنا احکامات کے یعنی کوئی چیز اگر نہیں بیان کی گئی ہے تو اس سے رکنے کا حکم دیا، یہی نیکی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کے بارے میں سلف یہ کہتے ہیں جہاد کا حکم جو آیا سب سے پہلی آیت یہ جو جہاد کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں لڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کو اور اگلی آیت، ان آیتوں کے اوپر عموماً غیر مسلمین کو تعصب پسند، علم سے نابنت، بیک گراؤنڈ کو نہ جاننے والے اور ان آیتوں کا صحیح مفہوم نہ جاننے والے افراد نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ قتال کا حکم دیتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے، آپ کا ارادہ مکہ میں عمرہ کرنے کا تھا، عمرہ کرنے کے لیے آپ جب مدینہ سے چلے تو مکہ المکرمہ کے قریب جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا۔ حالانکہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس میں عبادت کرنے سے کسی کو روکنا یہ انتہائی سنگین جرم اور گناہ تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے۔ وصافی خرابیہ، بڑی خرابی ہے اس کے لیے، تو یہ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو روکا۔ اور اس پورے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 18 مطلب قتل کرنے کی کوشش کی گئی اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یہاں ہیں اور آپ کے پاس صرف تلواریں تھیں، اور میدان جنگ کا ہتھیار صرف تلوار نہیں ہے بلکہ میدان جنگ میں بھال، تیر، ڈھال اور برچھی، یہ تمام چیزیں لگتی ہیں میدان جنگ میں۔ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا،
عموماً عرب کے لوگ تلوار رکھ کر ہی سفر کیا کرتے تھے، اس حساب سے آپ آئے، مشرکین مکہ نے آپ کو روکا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں تو صحابہ کرام پر ایسے گھوڑے لے کر کے چڑھ جاتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا اور آپ نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور صحابہ کرام سے کہا ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ضبط سے کام لیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 1400 ساتھی۔ مشرکین مکہ یہ سوچ کر کے یہ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، کسی طریقے سے جنگ چھیڑ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا، ڈیلیگیشن، گفتگو بھی، بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست حکمت، اتنی زبردست ذہانت کے ساتھ پورا معاملہ طے کیا کہ مشرکین مکہ کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ڈیلیگیشن بات کرنے کے لیے آیا۔ بہترین ذہانت اور سیاسی تدبر کا نمونہ ہے یہ پورا معاملہ کہ ایسے مشکل حالات میں ایک انتہائی کامیاب مدبر اور انتہائی ذہین رہبر، ایک انتہائی کامیاب رہنما کس طرح رہنمائی کرتا ہے اپنی قوم کی اور ایسے مشکل حالات سے کیسے نکالتا ہے، پورا واقعہ دیکھ جائیں گے آپ۔ 3 ڈیلیگیشن آیا، ہر ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مشرکین مکہ کا آپ سے بات کرنے آتا تھا، آپ بالکل الگ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا ڈیلیگیشن جب آیا تو یہ لوگ حرم میں جو جانور چھوڑے جاتے ہیں قربانی کے لیے اس کا بڑا احترام کرتے تھے وہ قبیلے کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جانوروں کو آگے کروا دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو واپس لوٹ گئے اور کہا یہ لوگ تو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم کو ان سے کوئی بحث پرس نہیں کرنا ہے۔ خیر وہ تفصیل ہو جائے گی۔ آخری ڈیلیگیشن جو مشرکین مکہ کا آیا تو ایک بڑی تعداد تھی۔ جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تو بڑے ہی جارحانہ تیور میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اور اتنے سخت حالات ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی ایک شخص جا کر کے مکہ کے لوگوں سے گفتگو کرے، بات کرے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو بھیجیے، ان کے رشتہ دار مکہ میں ہیں، یہ قاصد کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے لیکن ان کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے مکہ بھیجا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹی خبر آ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا مکہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس کا نام ہے بیعت رضوان، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص دیں گے۔ ایسے حالات تھے، یعنی قاصد بھی محفوظ نہیں۔ یہ تیسرا ڈیلیگیشن جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ جنگ کو ٹالا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا اعلیٰ نمونہ ہے جسے ہمارے یہاں لوگوں نے عقیدت کے کھانے میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنے کے لیے عمرو بن سہیل اور کا پورا ڈیلیگیشن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اس ڈیلیگیشن کو کھڑا کر دیا اور پانی منگایا وضو کے لیے، اور آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام پانی کا ایک قطرہ حتیٰ کہ آپ کا تھوک اور بلغم بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، کچھ نہیں۔ حیرت کے ساتھ مشرکین مکہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میسج، ایک پیغام تھا مشرکین مکہ کو، اور مشرکین مکہ نے اس پیغام کو سمجھا۔ کیونکہ عمرو بن سہیل جب واپس گیا تو اپنی قوم میں جا کر کے کہتا ہے کہ لوگوں میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، روم و فارس کے شاہوں کے ہاں حاضری تھی، لیکن ایسے جانثار کسی کو نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں کہ پانی کا اگر کوئی قطرہ ان کے بدن سے لگ جائے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایسے جانثار۔ اللہ کے نبی ایک میسج دے رہے تھے مشرکین مکہ کو کہ 1400 ایسے جانثاروں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں کہ اگر بدن سے پانی لگ جائے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال دماغ میں نہ لانا، ایسے جانثاروں کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔
اور مشرکین مکہ نے اس کو سمجھا، یہ ایک میسج تھا، اور یہی جا کر وہ جملہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ 10 سال ہم کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ناجنگ معاہدہ پہلا اس کو کہا جاتا ہے، پہلا ناجنگ معاہدہ جو تاریخ میں معروف ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال ہم جنگ نہیں رہیں گے، اور اس سال آپ واپس لوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے لوٹ گئے، بلکہ جب آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہیں پر ہم جانور ذبح کریں گے اور لوٹ جائیں گے، تو صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ صلح کی جو شرطیں تھیں بظاہر ایسا لگ رہا تھا بہت دب کر کے کی گئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسے فتح مبین۔ شرط کیا تھی؟ اگر مکہ کا کوئی شخص ہو مدینہ جائے گا کافر، اور مکہ کے لوگ اسے واپس لانا چاہیں تو مسلمانوں کو واپس کر دینا ہے، واپس کر دینا ہے۔ یا مسلمان اسلام قبول کر کے اگر مکہ سے کوئی جاتا ہے مدینہ اور کفار اسے واپس مانگے تو مسلمانوں کو واپس دینا ہے، لیکن مدینہ سے اگر کوئی مکہ آئے گا کافر تو مسلمان اس کو لوٹانے کے کافر اس کو لوٹائیں گے نہیں۔ یہ بظاہر بہت دبی ہوئی شرطیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو آپ کا سیاسی تدبر بہت اونچا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ شرائط طے ہو رہی تھی۔ بلکہ اس میں کیا ہوا کہ جب لکھنا شروع کیا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر لکھی تو مشرکین مکہ نے کہا یہ بسم اللہ کیا، یہ اس کو ہم نہیں جانتے، بسم ہی تعالیٰ لکھو۔ اور اگر رسول ہم نے مان لیا ہوتا تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھو لیکن رسول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کٹ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے ہاتھوں میں یہ قوت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹوں۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں پر، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹا۔ یعنی اتنی، پھر اس کے بعد ایک صحابی جو ایمان لے آئے تھے ان کو مشرکین مکہ نے جکڑ کر رکھا تھا بیڑیوں میں، پورا زخمی تھے وہ۔ اسی حالت میں مسلمانوں کے پاس آئے اور اپنے بھائیوں سے مدد چاہی کہ دیکھو میرے اوپر کیسا ظلم کیا جا رہا ہے صرف ایمان اور اسلام کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ نڑ گئے، کہا کہ ان کو واپس کرو، حالانکہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئی تھی، مگر ایک قسم کا دباؤ بنا رہے تھے بلا وجہ کا۔ یہ اخلاقی اعتبار سے درست تو نہیں تھا، معاہدہ ہونے کے بعد اس کے پابند ہوتے، دستخط نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لوٹا دیا۔ اور ان کو اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مشرکین مکہ ظلم کرتے ہوئے وہاں سے لے کر کے گئے۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ حج نہیں، عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، مسلمانوں کا جان و مال سب غیر محفوظ ہے۔ اب مسلمان حج کے لیے، عمرے کے لیے، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہم حدود حرم میں جا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے اگر معاہدہ توڑ دیا اور کچھ معاملہ ہوا قتل و قتال کا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال بنیادی طور پر ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں موجود تھا، اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے چونکہ قتال کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے بالکل واضح طور پر سب کے ذہن میں تھا کہ کسی مشرک کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ حکم نہیں آیا تھا، تو یہ واضح طور پر موجود تھا۔ اب اگر وہ لوگ ہم کو قتل کریں اور مارے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ جملوں پر غور کرے تو آدمی اعتراض نہ کرے، کس سے لڑنا ہے؟ چلتے پھرتے کسی بھی آدمی سے لڑنا ہے، ان سے جو تم سے لڑے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں آدمی کو اپنا دفاع کرنے کا حق چھینا نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی تمہارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو تم اس کے اوپر اٹیک کرو، یہ پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے۔ اپنی جان کی دفاع میں، اپنے مال کے دفاع میں آپ کو اٹیک کرنے کا حق حاصل ہے اگر آپ کے اوپر کوئی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ زیادتی نہ کرو، یعنی مقابلہ اگر ہو رہا ہے تو جتنا کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے۔ میدان جنگ میں اتنے زبردست احکامات سوائے اسلام کے دنیا کے نہ کسی مذہبی قانون میں ملیں گے آپ کو،
نہ دنیاوی قانون میں، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان جنگ میں ان کو نہ مارو جو تم سے لڑ نہیں رہے ہیں، ان کو نہ مارو جو ہتھیار رکھ دیا، میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئے لیکن انہوں نے ہتھیار رکھ دیا، اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، ان سے بھی مت مارو۔ اگر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو نہ مارو۔ سایہ دار پھلدار درختوں کو نہ کاٹو۔ گرجوں اور عبادت گاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی نہ مارو۔ یہ میدان جنگ کے احکامات ہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی حتی الامکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ قتل و قتال کم سے ہو، کم سے کم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی حکیمانہ جو وہ ہے وہ دیکھیں گے آپ کہ آپ نے 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تھا، اور ٹوٹل مقتولون دونوں طرف کے ملا کر کے 1018 یا بعض لوگوں نے 8 لکھا ہے، ٹوٹل مشرکین مکہ بھی اور مسلمان بھی۔ انسانی تاریخ میں بہت مشکل سے آپ ایسی مثال بتا پائیں گے کہ 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کرنے والی ذات کا معاملہ ایسا ہے، جبکہ آپ کے سامنے دشمنوں کا معاملہ یہ تھا۔ آپ انتہائی ناپسند کرتے تھے قتل و خوریزی جنگ، اس کو 10 سال آپ نے نہ جنگ معاہدہ کیا۔ اب ایسے حالات میں وہ لوگ جنہوں نے گھر باہر سے نکالا مسلمانوں کو، قتل کرنے کے در پہ رہے، دھوکے سے پکڑ کر کے قتل کیا، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو وفید کی شکل میں بلایا، جیسے بیر معونہ کا واقعہ، اور دھوکے سے قتل کیا۔ یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ ایسے پس منظر میں مسلمان جب مکہ آئیں اور ان کے ساتھ اگر کچھ ہو تو کیا کیا جائے، یہ احکامات اس پس منظر میں ہیں۔ اب یہ پس منظر ہٹا کر کے ایک آدمی بولتا ہے لڑنے کا حکم ہے۔ کس سے لڑنے کا حکم ہے؟ کس سے؟ اگلے جملے پر آپ غور کیجئے، کس سے لڑنے کا حکم ہے؟ آگے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ۔ کس کو مارنا ہے؟ جو آپ کو مارنے ہیں، پہلے ہی بتا دیا گیا، انہیں مارو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ قصاص کی بات ہے۔ گھر بار سے کس نے نکالا تھا؟ مکہ سے، ان کے گھروں سے مشرکین مکہ نے۔ اور کعبۃ اللہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اللہ کا پہلا گھر، توحید کا مرکز، اور اس کی تولیت کے حقیقی اقدار مسلمان تھے، حقیقی۔ اور تحویل قبلہ ہو چکا تھا، یعنی تحویل قبلہ، قبلہ بدلنے کی بات پیچھے ہو چکی ہے کہ قبلہ اول جو مسجد اقصیٰ ہے، یہاں سے رخ پھیر کر قبلہ اول جو ہے مسجد حرام، ان اول بیت وضع للناس، اس طرف لوگ مسلمان کر لیے تھے۔ اور حقیقی وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت حقیقی مسلمان تھے، نہ کہ مشرکین جو بت کے پوجا کرنے والے، ظلم کرنے والے، مردار کھانے والے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار۔ تو اللہ نے کن کو کہا؟ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ بدلے کا حق آدمی کو حاصل ہے، یہ قصاص ہے، اور زیادتی نے کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے۔ سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ فتنہ پروری پیغاتے ہیں، تو اس فتنے کے خاتمے کے لیے ان کو مارنا ہے، کیونکہ یہ فتنہ اگر باقی رہے گا تو جنگ، قتل و خوریزی، حق تلفی اور یہ تمام چیزیں جاری رہے گی۔ یہ زیادہ سخت ہے۔ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے۔ حدود حرم کا جو معاملہ تھا، تمام اہل عرب اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حدود حرم کے اندر کوئی شکار نہیں کرنا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ اب مسلمان جو اللہ کے نبی سے یہ یسألونک عن الأہلہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے جواب میں۔ تو اب ان کے دل میں یہ ہے کہ یہاں پر تو جانور، کوئی جانور کو بھی نہیں مارنا ہے حدود حرم کے اندر، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے۔ حدود حرم کا اگر یہ لحاظ کرتے ہیں تو تم کو لحاظ کرنا ہے، اگر نہیں لحاظ کرتے ہیں حدود حرم کا تو پھر تم ان کو مارو۔ دیکھیے ہر جگہ اقدام کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو تو اس کا جواب دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب بالکل الٹا ہی مطلب نکالے گا وہ بیوقوف آدمی جو یہاں پر اقدام کو ڈالے۔ آیت کے
معنی پر آپ غور کر لیجئے. جیسے وسیم رضوی ہے, چاند مل چوپڑا ہے, اس قسم کے جو لوگوں نے کہا, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ دیگر مذاہب کے اندر مارنے اور قتل کرنے کے سلسلے میں کتنے کتنے سخت احکامات ہیں. وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی, لیکن ہم کو اس طرف نہیں جانا ہے. اسلام پر جو لا علمی, جہالت, تنگ و نظری, غیروں کا آلۂ کار بن کے تعصب کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں, میں ان لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے, جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے, اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو, اگر لڑے تو تم انہیں مارو. اور کافروں کا بدلہ یہی ہے, مارنے والوں کا بدلہ مار ہی ہے, اور کیا ملے گی جب اگر کوئی مارے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر یہ باز آ جائیں, اسلام لے آئیں, توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے, بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. یہ حد مقرر کر دی گئی ہے لڑنے کی, فتنے کے خاتمے کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے, لوگوں کے حقوق ملیں, اللہ کا دین غالب آ جائے, اس کے لیے اپنی ذات, انا, دشمنی, کسی کو قتل کرنا, یہ تمام مقاصد میں شامل نہیں ہے یہ تمام چیزیں. اور یہ کہا اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ, یہ رک جائیں. اقدام وہ کیے تو تم اقدام کر رہے ہو, اگر یہ رک گئے تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی صرف ظالموں پر ہے, یاد رکھیے. جو زیادتی کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے. اب اس کے بعد ایک اور ضروری چیز, یہ جو مشرکین مکہ تھے, تو یہ لوگ بھی حرمت کے جو 4 مہینے ہیں, 4 مہینے حرمت کے کون ہیں؟ ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں یہ جنگ اور قتال نہیں کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کے ہاں یہ چلا آ رہا تھا, کیونکہ یہ دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. حالانکہ شرک میں پورے کے پورے ڈوب چکے تھے, کچھ نہیں رہ گیا تھا. تو یہ شروع سے چلا آ رہا تھا, لیکن ان لوگوں نے اس میں ایک حرکت کیا کی. قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں, مہینے کو کل گنتی 12 ہے, جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینے جو میں نے ابھی بتائیے. اب ان مہینوں کے بارے میں اللہ نے کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. حرمت کے مہینے کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں, کہو کہ اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وہ آگے آنے والی ہے وہ چیز تفصیل سے. تو حرمت کے مہینے میں قتال کرنا, جنگ کا آغاز اور ابتدا کرنا منع ہے. لیکن اگر کوئی حرمت کا لحاظ نہ کرے تو کیا کرے؟ مشرکین مکہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ کبھی اگر ان کو جنگ کرنا ہوتی, سمجھ لو ذی قعدہ میں اگر ان کو جنگ کرنا ہوتی یا محرم میں جنگ کرنا ہوتی, تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اس سال حرمت کا مہینہ محرم نہیں سفر ہے. قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, یہ کفر ہے. نسیء جو ہے مہینوں کی ادلا بدلی, یہ کفر ہے. اللہ کی طرف سے یہ متعین مہینے ہیں, تو اس کو انتہائی منع کیا گیا سختی کے ساتھ. اب اگر حرمت کے مہینوں میں جنگ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں منع کر دی, اب مسلمان کیا کرے ایسی صورت میں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات کے ساتھ. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے مہینے کے بدلے اور حرمت عدلے بدلے. یعنی اگر کوئی قوم حرمت کا لحاظ کرے گی, تم بھی حرمت کا لحاظ کرو, لیکن حرمت کے مہینے کو دیکھ کر وہ تمہارے اوپر ہٹے کر حملہ کرے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ حرمت عدلے بدلے ہے, وہ حرمت کا لحاظ نہیں کرنے ہیں, تو پھر آپ کو بھی رکنا نہیں ہے, جوابی کارروائی کرنا ہے. جوابی کارروائی کرنا ہے. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو. جتنا کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. ورنہ دنیا کے اندر دیکھیے, جب کسی قوم کو غلبہ ملا ظلم کے انتہا سے گزر جاتے ہیں لوگ. لیکن اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جو حکم دیا
اللہ نے جو حکم دیا زیادتی نہیں کرنا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم بھی اس کے مثل زیادتی کرو تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی ظالم کو بخشے گا نہیں. اللہ رب العالمین نے ظلم کو کبھی بھی روا نہیں رکھا، کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. قصاص کے بھی معاملے میں یہ حکم ہے جتنا تم پر ظلم کیا جائے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے دریافت کیا ہے، اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، کبھی وہ غلطی کرتے ہیں تو میں ان کو سزا دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول کیا اس کی بھی باعث پرس ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، جتنی وہ غلطی کرتے ہیں اگر سزا تم نے اتنی دی تو معاملہ برابر سرابر، اگر کم دی تو تم کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر تم نے زیادتی کی تو تم کو زیادتی کا جواب دینا ہوگا. انصاف قائم ہوگا قیامت کے روز، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہا کرو. بڑا لطیف اور بڑا پیارا پیرایا ہے. ایک انسان میدان جنگ میں کھڑا ہو یا کسی بھی جگہ، اس کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اب یہاں پر ذرا سا غور کیجئے، کن لوگوں سے سابقہ ہے؟ جنہوں نے گھر سے نکالا، کاروبار چھین لیا، بدن کے کپڑوں پر ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ کرام، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں تھی. لیکن ان سے بھی جب مقابلہ ہے تو وہ تمام کے تمام مظالم یاد آئیں گے. غصے کی زیادتی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ تم بدلے میں کچھ زیادہ کر جاؤ. تمہارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ جو تم قدم اٹھا رہے ہو اللہ کو تم کو جواب دینا ہے. جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی اگر کرو گے تو ٹھیک، اگر تم نے زیادتی کی تو اللہ رب العالمین کے سامنے تم کو کھڑے ہونا ہے. تو کیا کہا گیا کہ اگر تم کو غلبہ مل جائے بھی تو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان لو، جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگار نیک لوگوں کے ساتھ ہے. پرہیزگار متقی لوگ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی ہر حالت میں پرواہ کرتے ہیں، ہر حالت میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ مومن ہو، ایمان والے ہو، لیکن اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو پرہیزگاری نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. احسان کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے جو فرائض میں سے ہے، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی. ایک اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا کہ جب اللہ کے دین کے لیے راہ جہاد میں ضرورت ہو تو اپنا مال آدمی خرچ کرے اللہ کے راستے میں. اور کس طرح خرچ کرے؟ اس کو ٹیکس سمجھ کر، اس کو مجبوری اور ضرورت سمجھ کر، اس کو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر نہیں، پوری آمادگی کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ احسان ہوتا ہے. صحابہ کرام کے خرچ کرنے کا انداز کتنی آمادگی کے ساتھ تھا. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پورا مال لے کر کے چلے آتے ہیں. آمادگی کی انتہا دیکھیے. ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے مال کو نصف آدھو آدھ کرتے ہیں اور آدھا لے کر کے چلے آتے ہیں. اگر اس وقت کے واقعات آپ پڑھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6.25 کلو سونا تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں لا کر کے پیش کیا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 گھوڑے ماں ساز و سامان کے، 800 اونٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پورا اللہ کے راستے میں. 6.25 کلو سونا. ایک صحابی 1300 ٹن کھجوریں. ذرا تصور کیجیے 1300 ٹن کھجوریں ایسے انبا پہاڑ کی طرح انہیں ایسے کھڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول سب اللہ کے راستے میں. آمادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ راضی ہو جائے. آمادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہ اس میں ایک بھی چیز یہ بھی ہے، شریعت میں خرچ کا حکم جب دیا گیا ہے تو یہ طریقہ نہیں کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کو بالکل مفلوق الحال چھوڑ دے. بڑا پیارا انداز قرآن نے سمجھایا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ اتنا ہاتھ کھول دو
کہ بالکل ختم، سب ختم ہو جائے. اب صبح جب سو کر کے اٹھا تو بچہ اسکول جانے کے ٹائم کہتا ہے ابو 10 روپیہ دو، مجھ کو خرچ کرنا ہے ریسس میں، تو آپ کے پاس وہ بھی نہ ہو. اہلیہ کہے دوپہر میں کھانا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی نہ ہو. نہ اتنا ہاتھ کھول دو کہ سب ختم ہو جائے، اور نہ اتنا ہاتھوں کو سمیٹ لو کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور ایک ضرورت مند آپ کے سامنے چندوں ہزار کا آیا اور آپ نہیں نکال رہے. تو نہ اتنا زیادہ یہ، یعنی بخیلی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بے ضابطگی بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دین پر ایک آدمی عمل کر رہا ہے، نکل گیا اللہ کے راستے میں، بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپریشن کے لیے چندہ کیا جا رہا اور یہ حضرت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. بچی کا آپریشن ہے، بچے کی فیس بھرنا ہے تعلیمی، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حقوق ہے، اس کی ادائیگی کرنا ہے، لیکن اگر ہے تو آمادگی کے ساتھ کرنا یہ احسان ہے. وَلَا تَهْلِكُوا، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بعض لوگوں نے اس کو عجیب ڈھنگ سے بیان کیا ہے. غزوہ جنگ یرموک میں غالباً ایسا واقعہ ہوا کہ میدان جنگ میں کچھ لوگ اس طرح رومیوں کے لشکر میں گھسے کہ صفیں الٹ پلٹ دی. اور یہ بڑی ہی ایسی جنگ تھی تاریخی، 4 لاکھ کا لشکر جرار رومیوں کا تھا، ہرقل کا داماد لے کر آیا تھا، اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی سامنے جو تھی. اور یہ بھی اس طرح ہوئی کہ اطراف کے جو علاقے فتح ہوئے تھے سب جگہ کی فوجیں جب جمع کی گئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول کر دیے گئے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے. بلکہ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. ہمس نامی ایک شہر تھا، تو اس کو مسلمان فتح کر لیے تھے. اب مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تھا، لیکن جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آیا کہ تمام کے تمام لوگ اپنے علاقے خالی کریں اور جو بھی لشکر ہے اسلامی اس کو لے کر یرموک کے محاذ پر پہنچے، تو یہاں پر بھی جو گورنر تھے انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ہم نے جتنا جزیہ ان سے لیا تھا ان کو واپس کر دیا جائے ان کی حفاظت کا، کیونکہ اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بلا کر کے جب ان کو جزیہ لوٹایا گیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہ اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب ہم شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم نے یہ جزیہ حفاظت کے لیے لیا تھا، یہ ٹیکس ہو آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ٹیکس ہوتا. ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ نکل گئے. روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے حکم دیا تھا ہر علاقے کو مکمل طور سے چیک کرتے ہوئے فوج پہنچے یرموک کے محاذ پر. عیسائیوں کا بھی یہ معاملہ تھا. تو جبلہ ابن الاحم جو غسان کا بادشاہ تھا، یہ اپنی فوج لے کر کے ہم سے جب پہنچا تو کچھ دور پر فوج کو روک دیا اور لوگوں کو حکم دیا جا کر کے اندر چیک کرو. جب یہ لوگ اندر جا کر چیک کرے تو کہا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، کوئی فوج نہیں ہے اندر. کہا کیسے کیا ممکن ہے؟ کہا نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے شہر چھوڑ دیا. تو پھر اچھی طرح چیک کروانے کے بعد اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بند ٹوٹے ہوئے سیلاب کی طرح داخل ہونا ہے شہر میں، تاکہ مسلمان اگر گھروں میں یا کہیں چھپے ہوں مبادا اچانک حملہ کرے تو ہم جواب دے سکیں. تو بالکل اسی طرح جبلہ ابن الاحم اپنی فوج کو لے کر کے بند ٹوٹے ہوئے سیلاب کی طرح ہمس میں داخل ہوا. جب داخل ہوا تو کوئی فوج نہیں، تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ گھروں کو چیک کرو. جب فوجیوں نے گھروں کو چیک کرنا شروع کیا تو گھروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں چیک کرنے لگے. وہ کچھ قیمتی سامان نکلا، کچھ زیورات نکلے، اس پر ہاتھ ڈال دیا. اب فوجی تھے، کافی دنوں سے گھر سے دور تھے، کچھ خواتین کے ساتھ دست درازی کی. جب یہ واقعات شہر میں ہونے لگے تو شہر کا ایک ڈیلیگیشن جبلہ ابن الاحم کے پاس آیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ آپ ہمارے اپنے ہم مذہب ہو، آپ بھی مذہباً عیسائی ہو، ہم بھی مذہبی عیسائی ہیں، لیکن آپ کے فوجیوں سے نہ ہمارا مال محفوظ ہے نہ ہماری عزتیں. وہ غیر مذہب کے تھے مسلمان، لیکن کبھی انہوں نے جزیے سے زائد ایک پیسے کی طرف ہمارے اٹھا کر نظریں نہیں دیکھی. ہماری گھر کی عورتوں کی عزتیں محفوظ رہی، اس کے محافظ بن کر وہ رہے. جبلہ ابن الاحم کو جب یہ بات معلوم پڑی تو وہ کہتا ہے فتح ان کا حق.
تم اپنے مذہب کے لوگوں کی عزتیں اور مالیں نہیں محفوظ رکھ سکتے تو تم کیا حکومت کے لائق ہو؟ اسی لیے حکومت تم سے چھین لی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اس منظر کو دیکھیے، وہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ پہلا حملہ جب ہوا تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو مسلمانوں کے خیموں تک کے یہ لوگ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پہلے دن اتنی زیادہ تیروں کی بارش ہوئی کہ پہلے دن کو یوم العین، آنکھ کا دن کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آنکھ ضائع ہوئی اس دن، تو کچھ لوگ صفوں میں بالکل اندر گھس گئے بے جگری سے لڑتے ہوئے، تو لوگوں نے کہا ولا طالب رؤوسکم۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ قسطنطنیہ کے محاذ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے میزبان تھے، تو ایسے ہی موقع پر کسی کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں بالکل اندر گھس گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو آپ نے کہا رکو، اس کا معنی ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہے ہلاکت میں ڈالنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو ہم لوگوں سے کچھ لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا، سارے علاقوں میں پھیل گیا، اس لیے ہم اپنی طرف اپنے لوٹ جائیں گھروں کی طرف، اور اب اپنی تجارت اور اپنی بیوی بچوں میں لگ جائیں۔ تو کہا یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہلاکت ہے کہ آپ جہاد سے منہ موڑ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لو۔ اصل میں ہلاکت یہ ہے ولا تہلکوا رؤوسکم۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ نیکیاں چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ ولا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا، اور سلوک اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ آدمی اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ رب العالمین کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سلف نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے کہ اگر آدمی عبادت کر رہا ہے اور کوئی سماج اور معاشرے کا معتبر شخص اس کے اوپر جب نظر ڈالتا ہے تو اس کا عبادت کا انداز بدل جاتا ہے، سلیقہ تھوڑا سا سنوارتا ہے۔ خالق ارض و سما اگر دیکھ رہا ہو تو آدمی کتنی سنوار کر کے عبادت کرے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں آدمی حریص رہے، اور مشکل سے مشکل موڑ پر بھی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا اس کی کوشش ہو، زیادتی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر مرحلے پر تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین، جو خصوصیت اہل ایمان کی تو نے بیان فرمائی ہے، احسان کرنے والوں کے کو اللہ دوست رکھتا ہے، رب العالمین احسان کی وہ صفتیں ہر معاملے میں ہمارے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔